مجید کو ایسے محفوظ کیا کہ قیامت تک اس کے کوئی اعراب کو بھی تبدیل نہیں کر سکتا، جس کے بارے میں انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ قرآن مجید جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے اتارا، کس طرح اتارا، پھر اس کو ایک کتابی صورت میں کس طرح اس کی ترتیب دی گئی، کتابی صورت میں اس کو ایک شکل دے کر کتاب کی اس کو مکمل کیا گیا، پھر اس کے نسخے جو ہیں وہ مختلف ممالک میں بھیجے گئے، گرامر کا بھی اس کا پورا خیال رکھا گیا، اس کے اعراب ڈلوائے گئے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اس کے ایک زبر، زیر، پیش، جزم، یہ ان اعراب کو بھی قیامت تک کوئی نہیں تبدیل کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بندوں کے ذمے اس کی حفاظت نہیں لگائی، اس کی حفاظت میں خود کروں گا۔ دنیا میں کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے کہ وہ جو اس قرآن مجید، اس کتاب کی حفاظت کرے اور میں اس کو اس کی حفاظت کا ذمہ دار ٹھہرا دوں، نہیں۔ قرآن مجید کی جو پہلے 3 کتابیں اتری تھیں، تورات، زبور، انجیل، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے جو پیغمبروں پر اتری تھیں اور ان قوموں کی طرف جن کو ان کتابوں کو ان قوموں کی طرف مخصوص کیا گیا، تو ان قوموں نے کیا کیا تھا کہ اس میں رد و بدل کر دیا، اس میں تبدیلی، اگر ایک اعراب کو بھی اگر آپ بدل دینا تو اس کا معنی بدل جائے گا۔ اب آنے والوں نسلوں کو تو نہیں پتہ ہوگا کہ اس کا اعراب بدلا جس کی وجہ سے اس کا ترجمہ بدل گیا، وہ تو اسی کتاب پہ یقین کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کتابوں کو منسوخ کر دیا اور ان کے اہم مضامین کو، جس کو مہیمن قرآن کہا جاتا ہے، ان کے اہم مضامین کو قرآن مجید میں شامل کر دیا گیا۔ اب انسان جو ہے، انسانی ذہن کبھی یہ نہیں سوچ سکتا، کیونکہ انسانی ذہن میں حفاظت اور مضبوطی کے تصورات سے لکڑی اور لوہے کا تصور آتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو انسانی سینے میں اس طرح محفوظ کیا کہ قیامت تک اس قرآن کے گم ہونے کا تصور ختم ہو گیا۔ وعدہ خداوندی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اب جو میں اس کی سرخی بول رہی ہوں، آپ نے اسی کے مطابق کام حل کرنا ہے، اپنے رجسٹر پر آپ نے حل کر کے یا اسائنمنٹ کی صورت میں آپ نے حل کر کے مجھ سے چیک کروانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب قرآن مجید کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا گیا، اور مختلف ادوار میں تقسیم ہونے کے بعد قرآن مجید کو ایک مکمل کتابی صورت میں ترتیب دیا گیا۔ سب سے پہلے جو قرآن مجید کا پہلا جو دور تھا، عہد رسالت میں قرآن مجید کی حفاظت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کو کس طرح ترتیب دیا گیا۔ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نہیں نازل ہوا، بلکہ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ جو ہی کوئی آیت قرآن مجید کی بذریعہ جبرائیل امین، روح الامین کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بلوا کر وہ آیات لکھوا لیتے، جس سے وہ جو کاتبین وحی تھے، یعنی صحابہ کرام تھے، وہ ان قرآن پاک کی آیات کو یاد بھی کر لیتے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لکھوا کر ایک محفوظ جگہ پہ رکھ دیتے تھے۔ لیکن یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا، ایک صندوق تھا، ایک باکس تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیات ترتیب دے کر رکھ دیا کرتے تھے۔ اب دوسرا جو دور تھا وہ عہد صدیقی کے دور میں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو قرآن پاک کی ترتیب کا مرحلہ پیش آیا، تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے ان میں سب سے اہم خدمات کا کام سر انجام دیا۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ شہید ہو گئے تھے۔ جنگ یمامہ کیا تھی؟ وہ مسلمہ کذاب جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور کہا تھا کہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا بلکہ ہم میں سے بھی نبی ہیں۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف صحابہ کرام کو، جن میں سر فہرست حضرت عثمان غنی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت زید بن حارثہ ہیں، اور امہات المؤمنین میں سے بھی آپ نے ان کو بلوایا، اور پھر ان کے ساتھ مشاورت کر کے آپ نے قرآن مجید کو جلد از جلد ترتیب دے کر اس کا ایک مکمل نسخہ تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ جب یہ جنگ جو مسلمہ کذاب کے درمیان شروع ہوگی تو وہ اس جنگ میں یہ نہ ہو کہ مسلمان شہید ہو جائیں اور اس لیے اسلام کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچے گا، اور یہ نہ ہو نعوذ باللہ کہ اسلام کو کوئی نقصان پہنچے اور قرآن پاک جو ایک کتابی صورت میں ترتیب دینا تھا اور وہ ترتیب نہ ہو سکے اور قرآن مجید کو نعوذ باللہ کوئی نقصان پہنچ سکے۔ تو پھر اس میں کیا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلوایا اور ان سے مشورہ کیا کہ قرآن پاک کو ایک کتابی صورت میں اس کو جلد از جلد اس کو ترتیب دے دیا جائے۔ اس میں حضرت زید بن حارثہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی قرآن پاک کو سب سے پہلے، جو حضرت زید بن ثابت ہیں، انہوں نے قرآن مجید کی سب سے زیادہ آیات کو لکھا تھا اور یہ حفظ بھی کیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے تمام حفاظ کو بلا کر ان کی نگرانی میں قرآن پاک کو، کیونکہ وہ قرآن پاک کی آیات اسی طریقے سے انہوں نے یاد کی تھی کہ جس طرح اترتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان آیات کو اسی ترتیب سے رکھا ہوا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان حفاظ کی موجودگی میں قرآن پاک کو ترتیب دینا شروع کر دیا۔ اب عہد عثمانی میں حفاظت قرآن، حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں اسلامی حکومت بہت وسیع ہو چکی تھی۔ لوگ اپنے اپنے انداز اور لب و لہجہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے تمام مسلمانوں کو صرف عربی لب و لہجہ میں قرآن پڑھنے کا حکم دیا۔ اس حکم کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن کہتے ہیں، یعنی آپ نے قرآن کو جمع بھی کیا تھا اور قرآن کو عربوں کے لہجے میں پڑھنے کا حکم بھی دیا تھا۔ آپ نے قرآن مجید کے متعدد نقول تیار کر کے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں بطور نسخہ ایک ایک بھجوا دیا کتابی صورت میں، یعنی ایک ایک قرآن پاک تمام دارالحکومت میں بھیج دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے جب قرآن مجید کو مکمل کیا گیا تو اس میں اعراب نہیں تھے۔ جب اعراب نہیں تھے تو حضرت عثمان غنی نے اس بات کا مشورہ دیا کہ اعراب کے بغیر قرآن پاک کو پڑھنا بہت مشکل ہو جائے گا، عربوں کے علاوہ عجمیوں کے لیے یہ پڑھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اس وقت پھر آپ کو جب یہ بہت تشویش ہوئی کہ اعراب کون ڈالے گا قرآن مجید پر، قرآن مجید کے اعراب پھر کس نے ڈالے تھے؟ اس وقت جو عرب کے گورنر تھے، گورنر حجاج بن یوسف، تو آپ نے یہ قرآن مجید پر اعراب ڈالنے کی ذمہ داری لی اور آپ نے قرآن مجید پر اعراب ڈالے، جس کی وجہ سے قرآن پاک عجمیوں کے لیے پڑھنا بہت آسان ہو گیا، کیونکہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا تھا اور عرب میں ہی نازل ہوا تھا، تو اس لیے ان کے لیے پڑھنا کوئی مشکل نہیں تھا، جبکہ عجمیوں کے لیے جو غیر عربی تھے ان کے لیے قرآن پاک پڑھنا بہت مشکل تھا۔ تو یہ ان ادوار میں اس کے علاوہ اور بھی ادوار تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی قرآن مجید کو اسی طرح آیات لکھی تھیں اور انہوں نے حفظ کیا تھا صحابہ اکرام کے ساتھ، تو آپ کو بھی بلوایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی حفاظ تھے جن کو 70 حفاظ تھے کہ جس وقت قرآن پاک کی ترتیب دی گئی تھی تو ان تمام حفاظ کو بلوایا گیا تھا۔ اب جو ان میں سے جو میں نے آپ کو اہم بتائے ہیں وہ کیا ہیں؟ عہد رسالت ہے نمبر 1، پھر نمبر 2 عہد صدیقی ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، پھر عہد عثمانی ہے، یعنی عہد عثمانی یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ یہ 3 ادوار میں نے آپ کو لکھوائے ہیں، آپ نے اسی طرح یہ 3 ادوار بیٹا ہیڈنگز کے ساتھ خوبصورت کر کے لکھنا ہے، صاف لکھا ہوا ہو، لکھائی بہت اچھی ہو آپ کی۔ اب اس کے آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ جس طرح حدیث کے آخر میں عملی زندگی کے ساتھ تعلق لکھتے ہیں، تو سوال کے آخر میں کیا لکھتے ہیں؟ حاصل کلام، یعنی اس کلام سے ہم نے کیا کچھ حاصل کیا۔ حاصل کلام اس کا یہ ہے
کہ اہل کفر یعنی کافر لوگ حیران ہیں کہ آج تک 1400 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج تک قرآن مجید کی زبر اور زیر بلکہ کسی بھی شد مد جزم کسی بھی حرکت میں کمی نہیں آ سکی اور کوئی بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکا، تو وہ اس تبدیلی نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ حیران ہیں کہ اسلام میں کتنی بڑی طاقت ہے، اور یہ کتاب جس کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لی ہے۔ اب ہم اس کا سوال نمبر 3 پڑھیں گے کہ فضائل قرآن مجید بیان کریں گے۔ اس کا سوال نمبر 3 ہے، اس کا جواب ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو بذریعہ جبرائیل امین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کی پہلی ہیڈنگ ہے محفوظ کتاب، یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، جیسا کہ ہم نے فضائل حفاظت قرآن میں پڑھ لیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بلا شبہ یہ ذکر نصیحت کا مضمون قرآن پاک ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت خود لی ہے، بندوں کے ذمے اس کی حفاظت نہیں لگائی۔ نمبر 2، افضل کتاب، یعنی قرآن مجید کی کتاب تمام کتابوں سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت اس کی تمام مخلوقات پر ہے۔ جس طرح اللہ واحد ہے، یکتا ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، تو اسی طرح اس کی کتاب پر بھی عمل کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ کتاب بھی واحد ہے، وہ کتاب ہی بھی یکتا ہے۔ اس کے مطابق پھر اور کتابیں بنی گئی، اس کے مطابق عقیدہ توحید کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اور اس پہ بہت ساری کتابیں لکھی گئیں۔ نمبر 3، کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب یعنی جتنی کثرت سے قرآن مجید کی کتاب پڑھی جاتی ہے، اتنی کثرت سے، اتنی زیادتی سے کوئی بھی کتاب نہیں پڑھی جاتی۔ قرآن مجید کے پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اس کتاب میں اس قدر مٹھاس ہے، اس قدر خوبصورت الفاظ ہیں اس کے، اور اتنی خوبصورت کتاب یہ ہے، اور یہ کلام جب انسان پڑھتا ہے تو اس کے دل کو اتنا سکون میسر ہوتا ہے، اور وہ اتنے اپنے اندر سکون محسوس کرتا ہے، اور اتنے خوبصورت الفاظ اپنے اندر اتنی مٹھاس رکھتے ہیں کہ انسان کی زبان پڑھتے ہوئے کبھی انسان نہیں تھکتا، وہ اسے کبھی اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا کہ بس میں اس کو پڑھ کے تو بس میں اس کو ختم کر دوں۔ نہیں، انسان جتنا اس کو پڑھتا جاتا ہے اتنی ہی اس کے زبان پہ مٹھاس ہوتی ہے اور اس کے دل کو اور اس کی روح کو تسکین پہنچتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے کلام کے ساتھ جو لگن رکھتا ہے، میرے کلام کو جو کثرت سے پڑھتا ہے، پھر میں اس کے دل میں رس اور بس جاتا ہوں۔ کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جو تمام دنیا میں ایک ہی طرح عربی لہجے میں پڑھی جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک اس قرآن کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے، اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے قیامت تک، یعنی جب قیامت آئے گی تو میں اس قرآن کو آسمان پر اٹھا لوں گا۔ یہ کتاب انتہائی آسان اور عام فہم کتاب ہے، اسے آسانی سے یاد کیا جا سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے، کوئی ہے جو نصیحت پکڑے۔ نمبر 4، دائمی کتاب، یعنی ہمیشہ رہنے والی کتاب۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، اور نہ ہی اس کے کلام میں کوئی کمی اور بیشی کی جائے گی۔ یہ قیامت تک اسی طرح محفوظ رہے گی کہ جس طریقے سے یہ کتابی صورت میں ترتیب دی گئی تھی۔ نمبر 5، لاریب کتاب، یعنی اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ جن لوگوں نے اس کتاب میں شک کیا، اللہ نے انہیں چیلنج دیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ آج تک دنیا کا کوئی شخص اس کے مقابلے میں ایک صورت نہیں بنا سکا۔ ایک صورت تو صورت ہے، ایک لفظ بھی نہیں بنا سکا اور نہ قیامت تک بنا سکے گا۔ نمبر 6، کتاب الہدایت، یعنی یہ ہدایت والی کتاب ہے۔ اس
کتاب نے دنیا کے ہر خطے میں ہدایت کے چراغ روشن کیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ انسان کو کبھی بھی کسی مسئلے میں کوئی الجھن ہے، کوئی پریشانی ہے، چاہے وہ مسئلہ سیاسی ہے، سماجی ہے، اقتصادی ہے، معاشی ہے، معاشرتی ہے، کوئی بھی مسائل ہیں تو اللہ روحانی ہے، جسمانی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے تو انسان اگر قرآن میں ڈھونڈے تو اس کو بہترین اس کا حل اس سے مل جائے گا۔ نمبر 7، مدلل کتاب۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہر بات کی دلیل ثابت کرتی ہے، ہر بات کو وضاحت کے ساتھ بتاتی ہے۔ اس کی دلیل سے مراد یہ ہے کہ اس کو مفصل وہ اس کے اندر وہ انداز بیان رکھتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کر کے بھیجا، یعنی اس میں ہر طرح کی مثال موجود ہے۔ نمبر 8، جامع کتاب۔ قرآن مجید سابقہ اقوام کے قصے اور غلطیاں بیان کر کے انسان کے لیے معاشرت، معیشت، سیاست، اخلاقیات اور دیگر شعبوں کے بارے میں جامع تعلیمات پیش کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں جو اس روشن کتاب میں نہ ہو، یعنی ہر قسم کا حل اللہ نے اپنی کتاب میں دے کر انسان کی زندگی کے گزارنے کا طریقہ سب کچھ بتا دیا اس میں۔ نمبر 9، عالمگیر کتاب۔ یہ کتاب کسی خاص قوم اور علاقے کو مخاطب نہیں کرتی بلکہ پوری انسانیت سے خطاب کرتی ہے، جس طرح تورات، زبور، انجیل کچھ مخاطب کچھ مخصوص قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل کیا تھا، لیکن قرآن پاک پوری انسانیت کو مخاطب کرے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اس کو بھیجا۔ ترجمہ، یہ قرآن مجید تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے اور ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میں تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور قرآن تمام جہانوں کے لیے نصیحت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نمبر 10، بے حساب اجر کے حامل کتاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور الف، لام، میم 3 حروف ہیں جن کے پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس پر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عزت اور سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کے ایک حرف پڑھنے کی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک حرف پڑھو گے تو تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی، تمہارے 10 گناہ ختم ہو جائیں گے۔ نمبر 11، منظم ترین کتاب۔ یہ کتاب قافیہ ردیف برادر بھی ہے، لیکن یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے شعراء اس کے منظم اور مربوط کلامی کے قائل ہیں۔ عرب کے شاعر نے بھی اس کلام کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ نمبر 12، شیریں بیان۔ اس کتاب مبین کا انداز بیان اتنا شیریں ہے کہ سننے والے اور پڑھنے والے فوراً اس کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کفار مکہ کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے کہ اگر یہ قرآن سن لیا تو کہیں ان کا ہم پر اثر نہ ہو جائے۔ اب یہ اس کی 12 ہیڈنگز ہیں، سرخیاں ہیں، اس کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے۔ پھر آخر میں اس کا حاصل کلام کیا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ اس پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بیٹا 2 سوالات میں نے آپ کو کروائے ہیں۔ پہلا جو تھا سب سے پہلا جو تھا تو وہ تعارف تھا، وہ پہلے ہم نے کر لیا۔ پھر سوال نمبر 2 تھا، سوال نمبر 2 حفاظت، قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں، اور تیسرا سوال قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا۔ آپ نے اسی طریقے سے جس طرح میں ہیڈنگ بتاتی گئی ہوں آپ اس لیکچر کو سنتے جائیں بیٹا، اور اپنی ہیڈنگز لکھتے جائیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں نے جو اس کی وضاحت ہیڈنگ کی ساری بھی بتا دی ہے، یہ آپ نے اسی طریقے سے حل کرنی ہے، اور پھر مجھے یہ کام آپ نے چیک کروانا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ میرا لیکچر بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن اگر نہیں سمجھ آیا بیٹا، کسی قسم کی بھی کوئی آپ کو پریشانی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے کام بہت اچھا کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔